بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ چرند، پرند، حیوانات اور حشرات الارض کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونی ہے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھیں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حیوانات، کیڑے مکوڑے اور پرندے وغیرہ مرتے ہیں تو موت کے بعد ان کی لاشیں اور ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جانور، پرندے اور دیگر ذی ارواح کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ناظرین محترم، یہ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو حیوانات و حشرات کی موت کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھی جانور بھی روتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین محترم، دنیا کے مختلف علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے، شیر اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ایک دن ان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جیسے کہ روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور، یا پھر برقی تاروں میں الجھ کر مرنے والے جانور، مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ ناظرین محترم، ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے کر مار دیا جائے، یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی جانور اچانک مرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، یہی سوال ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، طبعی موت مرنے والے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ ان کو، یعنی چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سراہوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لے لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب سے زائد ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین محترم، جانوروں کی روح کو کون قبض کرتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت جانوروں کی روح بھی قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور درختوں کی روح تسبیح میں ہے، تو جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی موت ملک الموت کے قبض میں ہے۔ اور اس کے بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں۔ ایک روایت ہے ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ اجنا ان کی، اور ایک شیاطین کی، اور ایک فرشتہ چرند، پرند، مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں، اور بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ مالک الموت ہر جاندار کو، یعنی انسانوں، جنوں، جملہ بہام کی روح قبض فرماتے ہیں۔ بعض سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ تمام ذی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مالک الموت ایک مرتبہ محبوب پروردگار، سرور کائنات، احمد مجتبیٰ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا۔ امام قرطبی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا مچھروں کی روح بھی مالک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا جی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی جان بھی مالک الموت قبض کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت ہے جسے مولانا روم نے اپنی کتاب حقائق رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، لیکن جب اس نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس کے گھر میں موجود کتے اور ایک مرغے کی بولی سمجھا دی گئی۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک محسوس حقائق ہے، مگر بعض روایات کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اپنے پیاروں کی لاشوں پر جانور بھی روتے ہیں؟ ناظرین محترم، تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واہ ویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں کوے کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن تک بھی سوگ کرتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والے پرندوں اور واہ ویلا کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور جانور بندر ہے، جو شور شرابہ اور واہ ویلا بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے۔ اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان غم، خوشی، تکلیف اور راحت محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح درخت اور جانور بھی ان تمام کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم کسی درخت یا پودے کے قریب بیٹھ کر خوشگوار گفتگو کریں اور انہیں پیار سے چھوئیں تو ان کی افزائش کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر پودوں اور درختوں کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے سامنے منفی اور نفرت انگیز گفتگو کی جائے تو ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرجھا جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی موت، اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔